مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان عرب کی سب سے طاقتور قوت بن چکے تھے، لیکن دو بڑے قبائل حوازن اور ثقیف نے مسلمانوں کو پورے عرب پر حکمرانی سے روکنے کے لیے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے چند سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دینے طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا اور آپ پر اتنے پتھر برسائی تھے کہ آپ کا جسم مبارک خون سے بھر گیا تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا تھا۔ مکہ فتح ہونے کے صرف 14 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں پرانے صحابہ کرام کے ساتھ بہت سے نئے مسلمان بھی شامل تھے۔ کچھ نئے مسلمانوں نے اپنی تعداد پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی تعداد پر اعتماد کر رہے تھے۔ حنین کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ مسلمان صبح سے پہلے وہاں پہنچے۔ جیسے ہی مسلمان وادی میں داخل ہوئے، پہاڑوں پر چھپے دشمنوں نے اچانک تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ مسلمان گھبرا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ دشمن نے بھرپور حملہ کیا اور بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے مسلمانوں کو پکارنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کے ساتھیوں، واپس آؤ۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو احساس ہوا اور وہ دوبارہ جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوری طاقت سے حملہ کیا اور دشمن کو شکست دے دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی مقدار میں مال غنیمت ملا، جن میں 6,000 قیدی اور ہزاروں اونٹ شامل تھے۔ اس کے بعد مسلمان طائف پہنچے اور قلعے کا محاصرہ کیا۔ اہل طائف نے 1 سال کا راشن جمع کر رکھا تھا اور قلعے میں بند ہو گئے تھے۔ کافی دن محاصرہ جاری رہا مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ طائف والوں کے لیے بد دعا کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اہل طائف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس مسلمان بنا کر لے آ۔ واپسی پر مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے نئے مسلمانوں کو زیادہ حصہ دیا، حتیٰ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ انصار کو یہ بات کچھ عجیب محسوس ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کر کے فرمایا، کیا تم گمراہ نہ تھے اور اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ کیا تم محتاج نہ تھے اور اللہ نے تمہیں غنی کیا؟ کیا تم آپس میں لڑتے نہ تھے اور اللہ نے تمہیں متحد کر دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ یہ سن کر انصار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے اور مدینہ کو ہی اپنا مرکز رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لاکھوں مسلمان دنیا بھر سے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ یہ حنین کی جنگ اور طائف کے محاصرے کی عظیم داستان ہے، جس کے بعد عرب میں امن کا دور شروع